اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی دوبارہ گرفتاری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی۔ اس عدالت نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ پرویز الہی کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ریمارکس۔ ڈالرز کے اسمگلروں کے خلاف کارروائی کے اثرات نمایاں ہونے لگے۔ ڈالر کی اڑان نیچے آنے لگی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 11 روپے سستا، قدر 302 روپے تک پہنچ گئی۔ انٹر بینک مارکیٹ میں 2 روپے کمی کے بعد ڈالر 304 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ ڈالر کے اسمگلرز کے خلاف گھیرا تنگ، ذخیرہ اندوزی اور کارٹیلز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع۔ کراچی میں حوالہ ہنڈی میں ملوث 6 ملزمان گرفتار، 35,000 ڈالر برآمد۔ آپریشن کی وجہ سے بلیک مارکیٹ انڈر گراؤنڈ ہو گئی۔ ڈالر کے خریدار کم اور فروخت کرنے والے زیادہ ہو گئے۔ چیئرمین فاریکس ایکسچینج ایسوسی ایشن ملک بوستان کا دعویٰ۔ آئی ایم ایف نے مہنگی بجلی کے ماری عوام پر احسان کر دیا۔ حکومت کو ریلیف دینے کی اجازت دے دی۔ 200 یونٹ تک بجلی صارفین کو 3 ماہ اقساط کی سہولت دی جا سکے گی۔ 40 لاکھ بجلی صارفین کو وقتی ریلیف مل جائے گا۔ عالمی مالیاتی ادارے کا بجلی چوروں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کرنے پر زور۔ گزشتہ جولائی سے گیس کی قیمت بڑھانے کا مطالبہ دہرا دیا۔ اوکرا نے حکومت کو گیس کی قیمت 50% تک بڑھانے کی سفارش بھیجی تھی۔ ملک بھر میں 589 ارب روپے سالانہ بجلی کی چوری ختم ہونے اور بلوں کی بروقت ادائیگی تک بجلی سستی نہیں ملے گی۔ وزیر توانائی محمد علی کا واضح اعلان۔ بجلی چوروں کو سزا دلانے کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کرنے کا بھی فیصلہ۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے توشخانہ جعلی رسید کیس میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 12 سپتمبر تک توسیع کر دی۔ ناف راولپنڈی نے توشخانہ کیس کی تحقیقات کے لیے آج سابق خاتون اول کو طلب کر رکھا ہے۔ ان پر توشخانہ سے ہیرے کا نیکلس، لاکٹ، چین، 2 انگوٹھیاں اور بریسلٹ لینے کا الزام۔ افغانستان میں جنگی ساز و سامان امریکہ نے نہیں، افغان سیکیورٹی فورسز نے چھوڑا۔ محدود تعداد میں کچھ اسلحہ اور ایئر کرافٹ کابل میں چھوڑے تھے۔ احساس ہے پاکستان کو ابھی بہت خطرات کا سامنا ہے، درپیش سیکیورٹی خطرات پر مل کر کام کریں گے۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی کی بریفنگ۔ کشمیر سمیت تمام معاملات پر پاکستان اور بھارت کو خود بات کرنے کا مشورہ۔ چترال کے علاقے کیلاش میں دہشت گردوں کا جدید اسلحے کے ساتھ 2 فوجی چوکیوں پر حملہ۔ فائرنگ کے تبادلے میں 12 دہشت گرد مارے گئے، متعدد زخمی۔ پاک فوج کے 4 جوان بھی شہید۔ دہشت گردوں کی نقل و حرکت سے افغان عبوری حکومت کو بروقت آگاہ کر دیا تھا۔ امید ہے افغان عبوری حکومت پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے نہیں دے گی۔ ISPR کا بیان۔ پاک افغان تورخم بارڈر کل کی کشیدگی کے باعث دوسرے روز بھی ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند۔ سرحدی گزرگاہ بند ہونے سے گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ مریضوں سمیت سینکڑوں مسافر پھنس گئے۔ ٹرانسپورٹرز کو سبزیاں اور پھل خراب ہونے کا خدشہ۔ کوئٹہ میں CTT سے مقابلے میں 5 دہشت گرد ہلاک۔ مرنے والوں کا تعلق قلعدم TTP سے تھا۔ دہشت گرد کچھ لاکھ سے FC اور ایگل اسکاؤٹ کے اہلکاروں پر حملوں میں ملوث تھے۔ چند دنوں سے دہشت گردی کی نئی لہر کا آنا تشویشناک ہے۔ دشمن ملکی معیشت کی صورتحال دیکھ کر وار کر رہا ہے۔ 2017 میں لانچ کیے گئے پروجیکٹ نے ملک کو نقصان پہنچایا۔ لیگی رہنما جاوید لطیف کی پریس کانفرنس۔ برداشت اور مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینا ہوگا۔ اقلیتوں کے حقوق کے خلاف حفاظت سب کی ذمہ داری ہے۔ نگراں وفاقی وزیر مذہبی امور انیق احمد اور سراج الحق کی پریس کانفرنس۔ سندھ رینجرز اور پولیس کی کراچی میں مشترکہ کارروائی۔ لیاری سے بھتہ خور گرفتار۔ ملزم نے بھتہ نہ دینے پر سعید آباد کے رہائشی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی تھیں۔ مردم شماری میں کراچی کی آبادی کو کم گنا گیا۔ ٹھوس ثبوت ہیں، کئی علاقوں میں گنتی ہی نہیں ہوئی۔ نئی مردم شماری کے تحت حلقہ بندیاں ہونی چاہیے۔ سب سے بڑے شہر کراچی میں گٹر کے ڈھکن تک نہیں، بچے گٹر میں گر کر جاں بحق ہو رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس۔ ملک کے 2 بڑے شہروں کراچی اور پشاور کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ وائرس جینی عام طور پر افغانستان میں پائے جانے والی وائرس جیسا ہے۔ ترجمان وزارت صحت کو پولیو وائرس نکلنے پر تشویش کا اظہار۔ ملک کے بیشتر شہروں میں چینی کی قیمتوں میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ لاہور میں 10، کوئٹہ میں 5 اور پشاور میں 5 روپے فی کلو چینی سستی ہو گئی۔ چینی سستی ہونے کے باوجود کراچی میں مٹھائی 1600 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ لاہور میں شہدائے کربلا کے چہلم پر ماتمی جلوس حویلی الف شاہ گیٹ سے برآمد۔ مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گامی شاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ کراچی میں کچھ دیر بعد نشتر پارک سے برآمد ہوگا۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ جلوس کے راستے کی گلیاں کنٹینرز لگا کر بند کر دی گئیں۔ 4000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات۔ 30 منٹ میں بھارتی فضائیہ کے اسکواڈرن نمبر 23 کا مکمل خاتمہ۔ 65 کی جنگ میں فضائیہ کے کارنامے آج بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ راشد منہاس شہید کے مزار پر پروقار تقریب۔ وائس ایئر مارشل خالد محمود نے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔
तुर्किया में शदीद बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाकयात में 7 अफराद जान से हाथ धो बैठे। सैलाब रास्ते से आने वाली हर शय को बहा कर ले गया। इस्तांबुल में गली महल्ले नदी नालों में तब्दील हो गए, गाड़ियां पानी में डूब गईं। एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया। 194 रन का हदफ 40वें ओवर में पूरा कर लिया। हारिस रऊफ मैन ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलंबो रवाना होने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गई। कप्तान बाबर आजम ने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कम तरीन 31 मैचेस में 2000 रन मुकम्मल करने वाले खिलाड़ी बन गए। विराट कोहली ने 2000 रन 36 इनिंग्स में मुकम्मल किए थे।